الرحیم السلام علیکم گڈ ایوننگ اینڈ نمسکار ٹو ایورون. میں ہوں فخر یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے, اور افغانستان کے حوالے سے اس لیے بھی کہ ابھی ایک دن پہلے ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے معید یوسف صاحب نے خدا کر کے اب دورہ کر ہی لیا ہے فائنلی کابل کا. کیا ان کی ایکٹیویٹیز رہی, اور جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے افغانستان کے حوالے سے ہندوستان کی, ایران کی اور قطر کی, اس کو بھی یقیناً ڈسکس کریں گے. اور کیا باتیں ہوئی معید یوسف صاحب کی فینسنگ کے حوالے سے, بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے, یا پاکستان کے اندر جو اس وقت شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے, اس حوالے سے ان کی کیا ملاقاتیں رہی, کیا ہوا, ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے. لیکن اس میں جانے سے پہلے آپ سے کہوں گا جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت افغانستان کی. اور افغانستان میں یقیناً پاکستان نے شروع میں یہ دعویٰ بھی کیا تھا اور لگ بھی ایسے رہا تھا کہ پاکستان کا بڑا ہولڈ ہے, لیکن ہوا کچھ اور ہم نے او آئی سی کانفرنس بھی بلا لی. اس کے بعد ہم نے ایک فنڈ قائم کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, اور اس میں کہا گیا کہ اس میں لوگ جو ہے وہ پیسے ڈال سکتے ہیں. حالانکہ اسٹیٹ بینک کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی وجہ سے ہم ایف اے ٹی ایف کے جو شکنجے میں ہیں وہ مزید مسائل ہمارے لیے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی کوئی ریکگنیشن نہیں ہوئی افغانستان کی. تو اس وجہ سے ہم اس کے لیے اس قسم کا فنڈ قائم کرنا ہمارے لیے مزید مسائل کا باعث بنے گا, اور وہی ہوا بھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دعویٰ ہم سے مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کا جو ہولڈ ہے وہ بڑا اب مضبوط ہو گیا کابل کے اوپر. لیکن جو پرائم منسٹر آف انڈیا ہے مودی جی, نریندرا مودی جی, انہوں نے بھی اپنے کارڈز کا استعمال کیا ایران کے ساتھ. جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ بڑے قریبی تعلقات ہیں ہندوستان کے, آج سے نہیں بہت پہلے سے. اس کے ساتھ ساتھ عرب دنیا کے اوپر بھی انہوں نے لاسٹ اگر 10 ایئرس کی اگر ہم بات کر لیں تو ہندوستان نے بڑا فوکس رکھا ہے ان کنٹریز کے, سعودی عربیہ, یو اے ای, کویت, قطر. اور یہی وہ ممالک ہے جو ایک ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں عرب دنیا کی, عرب ورلڈ کی. اور جو نیریٹو تھا ہمارا وہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں اب ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل کارنر پہ چلا گیا. وہ ہمارا اگر ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا ڈسپیوٹ ہو اس حوالے سے ہم دیکھیں, اس میں بھی وہ چیز میں نے کہا کہ بالکل کارنر میں چلی گئی. اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ ہم اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو ہمارے جو فورن منسٹر, ہمارے پرائم منسٹرز ریاض, ابوظہبی اور دوحہ کی طرف جو ہے وہ دیکھتے تھے اور جاتے تھے. لیکن اب وہ جگہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو شاید بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ اب ہندوستان کا بڑا مضبوط ہولڈ ہے. ابھی جس طریقے سے کابل, کیونکہ افغانستان کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے یہ جو پکچر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مختلف سنٹرل ایشین کنٹریز ہیں, اس کی ایک ورچوئل میٹنگ نریندرا مودی جی نے بلائی اور اس کو چیئر کیا انہوں نے. اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کی, اور وہاں پہ جو مختلف قسم کے نیچرل ریسورسز ہیں, جس میں گیس سب سے بڑی ایک ریسورسز ہے ان علاقوں میں, اس کا ذکر کیا. جو پائپ لائن گزرنی ہے افغانستان سے اور اس کے بعد پاکستان اور اس کے بعد وہ ہندوستان جانی ہے, کیونکہ انرجی کی ضرورت یقیناً ہندوستان کو بھی ہے, کیونکہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ ان کی انڈسٹری یا باقی چیزیں تو, اور پاکستان کو بھی بہت زیادہ شارٹیج کا مسئلہ ہے. لیکن کیونکہ یہاں پہ جو آپ لوگ تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں پاکستان سے کوئی بھی نہیں ہے, لیکن سینٹرل ایشین جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں, ان کے پرائم منسٹر اور باقی جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں وہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب کیا ہوا پچھلے, اگر ہم تقریباً اگر 15 اگست سے ہم کاؤنٹ کر لیں تو یہ تقریباً 6 یا 7 مہینے ہونے کو ہیں. ہم نے جب وہاں پہ کابل میں ٹیک اوور ہوا تو ہمارے دعوے اور تھے, لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو چیز ایسے لگا کہ ڈیلی ہوتی جا رہی ہے. کچھ دن پہلے معید یوسف صاحب کا جو وزٹ تھا وہ بالکل 11th آور جو ہے وہ پوسٹ پون کیا گیا, اور اسی لیے کیونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا پاکستان کے خلاف کابل میں. اس کو خیر مختلف لوگوں نے مختلف قسم کے رنگ دیے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اور یہ کچھ لوگوں نے ہندوستان کے ایما پر یا ہندوستان کے کہنے پر یہ احتجاج کیا. اگر طالبان کے آنے کے بعد بھی ہم یہی باتیں کر رہے ہیں جو اشرف غنی صاحب کی موجودگی میں ہم کیا کرتے تھے,
تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بدلا نہیں ہے، اب بزنس ایز یوزول چل رہا ہے۔ آج بھی ہم اگر یہی رونا رو رہے ہیں کہ یار وہاں پہ اگر پروٹیسٹ ہوا کسی کا پاکستان کے حوالے سے، تو اس میں ہندوستان کا انفلوئنس آج بھی اتنا ہے کہ وہاں پہ ان کے کوئی لوگ موجود نہیں ہیں، اور پھر بھی وہاں پہ ان لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے کافی آگے ہیں کابل میں آج بھی، جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہم نے ان کو بالکل باہر کر دیا، نکال باہر کر دیا۔ اس میں ایران کی ڈپلومیسی یقیناً جو وہاں کے فارن منسٹر ہے، افغانستان کے ڈیلیگیشن نے دورہ کیا تہران کا، تہران کے جو فارن منسٹر ہے وہ دوحہ گئے، اور دوحہ کے جو فارن منسٹر ہے انہوں نے تہران کا دورہ کیا، اور ان ساری جو میٹنگز ہوئی اس میں یہ ایجنڈا شامل تھا۔ اس وقت ایران جس طریقے سے انہوں نے گندم دینے کی آفر جو تھی ہندوستان کی طرف سے، اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ نے اگر دینی ہے تو ہم یہ کابل تک پہنچا دیں گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو افغان طالبان ہے اس کے ساتھ بھی اپنے جو بات چیت تھی اس کو جاری اور ساری رکھا، اور آج جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر افغانستان میں اس وقت جو حالات تھے اس کو مودی جی اور اس کی ٹیم نے اپنے حق میں کر لیا، جو بالکل اپوزٹ نظر آ رہا تھا۔ یقین کریں، بلکہ ہم اگر ہندوستان کے میڈیا کی بات کریں، ان دنوں میں میں اور میرے جیسے اور بہت سارے پاکستانی وہاں پہ اپیئر ہو رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب یار ہم تو اس کی بات ہی نہیں کرتے، ہم اس کے حوالے سے مطلب جو ہے ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، مطلب جو افغان طالبان کی حکومت ہے۔ لیکن اگر ان کی حکومت کی بات کر لی جائے، میڈیا ایک اور پکچر دے رہا تھا، سو دے رہا ہوگا، بٹ دا تھنگ از کہ ان کی حکومت نے کیا کام کیا ان 6-7 مہینوں میں؟ ہم نے باتیں کی، انہوں نے کام کیا، انہوں نے کوئی ڈول نہیں پیٹا، انہوں نے کوئی واویلا نہیں کیا کہ یار ہم کابل میں یہ کر دیں گے اور جلال آباد میں وہ کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے، ڈمکا کر دیں گے، ایسا کوئی کسی قسم کا پہلے 2 مہینے تو ایک سنگل لائن کی سٹیٹمنٹ بھی نیو دہلی سے ہمیں نظر نہیں آئی ان کے فورن آفس سے۔ لیکن کیونکہ وہ خاموشی کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور میرے خیال میں آج ان کا جو ان کے جو سکسس کا دعویٰ ہے وہ میں نہیں کر رہا، وہ باقی لوگ کر رہے ہیں، جو مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ یار یہ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مطلب وہ وہی والی بات ہے نا کہ کامیابی وہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کے دشمن بھی کھڑے ہو کر آپ کی کامیابی کو کہے کہ یار واہ کیا بات ہے۔ ایگزیکٹ وہی چیز اس وقت ہندوستان نے کابل کے اندر کی ہے۔ کیا ہوا؟ ہمارے یہاں پہ عمران خان صاحب ہر روز یا ہر دوسرے دن یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے ان کو یہ کرنا ہے، گندم بھیجنی ہے، ٹیم بھیجیں گے، فلاں کریں گے، ڈمکا کریں گے۔ ٹھیک ہے یار آپ کریں، بٹ اس کے لیے جو جسے کہ کنکریٹ قسم کا کام ہوتا ہے ڈپلومیسی کے حوالے سے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بالکل ہیلپ کرنی چاہیے، میں کہتا ہوں ہیومینیٹیرین بیسس پہ بالکل پریورٹی پہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ اس وقت سخت قسم کی سنو فال ہو رہی ہے، سخت قسم کی سردی ہے، اور لوگوں کے پاس گرم کپڑے، کھانا پینا، یہ مطلب بہت سارے مسائل سے وہ لوگ گزر رہے ہیں۔ لیکن ہم دعوے کرتے ہیں، ہم نے فنڈ تو بنایا، لیکن اس فنڈ سے میرے خیال میں نہ تو افغانستان کو فائدہ ہوا، اور الٹا اس سے پاکستان کو نقصان ہوا، کیونکہ ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ میں ہے، اور انہوں نے ہمارے جو فائنینشیل میٹرز ہیں اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اگر ان کی ریکگنیشن جب تک نہیں ہوتی، اس طرح کا فنڈ اگر آپ قائم کریں گے تو وہ پھر یقیناً آپ وہ رولز وائلیٹ کر رہے ہیں، اور پہلے ہی اس میں ہم پھنسے ہوئے۔ لیکن خیر، کیونکہ اس وقت جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ آئی ایم ایف کا جو ہے وہ ایک لوکل برانچ ہے یہاں پر، میں یہ کہوں گا، تو انہوں نے پتہ نہیں کس وجہ سے یہ فیصلہ، کیونکہ اب ان کے پاس فل اتھارٹی ہے، وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب نہیں پتا کہ کیوں انہوں نے ایسا فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے فنڈ قائم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم محمد یوسف صاحب کے دورے کی بات کرتے ہیں۔ ان کی ایک پکچر مجھے نظر آئی، محمد علی جناح ہاسپٹل ہے کابل میں جو پاکستان نے بنایا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور کافی سارے لوگ ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن گیا اور جو وہاں لوکلز تھے وہ ان کے ساتھ اس تصویر میں کھڑے ہیں، اور وہ کافی کر کے نیچے سے کیمرہ لگا، کیونکہ پکچر میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ضرور یہاں پہ دکھاتا، آپ خیر کسی اور شو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو دکھا سکوں۔ تو وہ مطلب دکھایا گیا کہ یار ہم نے آپ کو ہاسپٹل بنا کے دیا، بالکل یہ کوئی میں کہتا ہوں کہ بری بات نہیں ہے ہاسپٹل بنانا، یونیورسٹی بنانا یا روڈ بنانا۔ جلال آباد روڈ جو ہے ہائی وے، اس میں بھی پاکستان کا بڑا رول ہے بنانے میں، لیکن اس کے باوجود
مجھے مطلب پتہ ہے مجھے کس چیز کی زیادہ مطلب میں اریٹیٹ ہوتا ہوں، مجھے پریشانی ہوتی ہے، میں تکلیف مجھے ہوتی ہے، وہ یہ چیز ہے کہ آپ کر بھی رہے ہو پھر بھی وہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں تو کوئی آپ کا یہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہے، اور وہ آپ کو میں یہی کہوں گا کہ مطلب گالیاں دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کی ایسی پالیسیز جس کی وجہ سے وہاں اریٹیشن عوام میں آ رہی ہے، ایجوٹیشن عوام میں آ رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں کو بے شک آپ ان کی ہیلپ کریں، لیکن ان چیزوں سے بچ کے رہیں، اوائڈ کریں ان چیزوں کو کہ جس سے وہاں پہ آپ کے خلاف جو عوام ہے وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یار اس کو مودی جی نے موبلائز کیا یا جے شنکر صاحب نے کیا یا امت شاہ نے کیا یا کسی اور ایکس وائی زیڈ نے کیا، مطلب ہندوستان نے کیا، تو یار اس وقت یہ بات میرا خیال میں کوئی ماننے کو تیار نہیں انکلوڈنگ می۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت بھائی آپ کا آنا جانا اتنا زیادہ ہے وہاں پر، مطلب سب کا ٹھیک ہے، اس کے باوجود اگر آپ یہ گلے شکوے کر رہے ہیں کہ یار وہاں پہ آپ کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، تو یہ میرے خیال میں اس کو ہندوستان تو خیر کہاں مانے گا، لیکن میرے خیال میں میرے لیے بھی یہ بات مجھے بھی سیریسلی میں بتا رہا ہوں مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ خیر محی یوسف صاحب نے وہاں کے جو نائب پرائم منسٹر ہیں ان سے ملاقات کی، اس کے علاوہ کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور خیر کوئی خاص ایسی بات جسے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آئی، لیکن یہ کہا گیا کہ کہانی جو ہے وہ فینسنگ جو ہو رہی ہے پاک افغان بارڈر کے اوپر یعنی ڈیورنٹ لائن کے اوپر، وہاں پر کہانی گھومتی رہی، لیکن جو تھوڑی بہت اطلاعات آ رہی ہیں تو اس میں یہی ہے کہ ان لوگوں نے جو پہلے کلیم کیا تھا ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے یا باقی ان کے جو سرکار کے لوگ ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی بات وہی کی وہی ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا، مطلب فینسنگ ہمیں نہ پہلے ایکسیپٹیبل تھی اور فینسنگ نہ اس وقت ہمیں ایکسیپٹیبل ہے۔ حالانکہ پاکستان میں ایک اور کہانی چل رہی ہے کہ بھائی فینسنگ ہو رہی تھی اور فینسنگ ہوگی، لیکن کیسے ہوگی یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کیسے ہوگی اور کب ہوگی۔ خیر مطلب وزٹ ہوا، کیونکہ وزٹ ایک اور وجہ سے بھی ہوا، ایک کافی پریشر کریٹ ہوا تھا مطلب محی یوسف صاحب اور باقی جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لاسٹ ٹائم کینسل ہوا تھا بالکل جاتے وقت اینڈ ٹائم پہ، تو اس کے بعد ایک بڑا پریشر ڈیولپ ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بھائی شاید افغانستان یا افغانستان کی موجودہ حکومت جو ہے طالبان کی وہ بات نہیں کرنا چاہتی، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ یہ ہوا کہ یہ بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو وزٹ ہے یہ ہو جائے، اور فائنلی یہ ہوا۔ اور یہاں پہ بھی فارن آفس میں جب بھی جو ویکلی بریفنگ ہوتی ہے ان کے اسپوکس پرسن کی طرف سے، تو وہاں پہ بھی مختلف جرنلسٹ جو ہیں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ سر فینسنگ کا کیا ہوگا۔ یہی سوال افتخار بابر صاحب سے، جنرل افتخار بابر صاحب جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ان سے بھی یہ سوال کیا گیا جنگ کے ایک جرنلسٹ کی طرف سے کہ سر کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ اب مطلب وہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ بارڈر پہ وہی ہوتے ہیں، میں اور آپ تو ہوتے نہیں ہیں، ہم تو ان سے جو سنتے ہیں اسی پہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا۔ ابھی تک یعنی آج تک جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں آپس میں، اس وقت تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے فینسنگ کے حوالے سے۔ بارڈر مینجمنٹ کے اوپر بھی ان کو تحفظات ہیں، اور جب سے افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے اس وقت سے لے کے ابھی تک مختلف اوقات میں ہمارے بارڈرز پہ ڈسپیوٹس ہو رہی ہیں، مطلب تورخم پہ تھوڑی سی کم ہے، لیکن سپین بولدک جو بلوچستان کے ساتھ ہمارا ان کا بارڈر، سپین بولدک ان کا علاقہ ہے، چمن ہمارا ہے، تو وہاں پر بھی یہ ایشوز چل رہے ہیں، اور بعض اوقات مطلب فائرنگ بھی ہو جاتی ہے۔ مطلب اس سے پہلے سپٹمبر میں بالکل سٹارٹنگ میں کچھ لوگ ہمارے زخمی بھی ہوتے، خیر اب اس طرح کی نہیں ہے، لیکن باغ دوڑ اور اس طرح کی چیزیں تقریباً معمول ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں۔ آنا جانا بھی لوگوں کا لگا ہوا ہے، کیونکہ ابھی کچھ ایک افغان فیملی تھی اور انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا کہ وہ کوئی مطلب علاج کے لیے کراچی آنا چاہ رہے، تو مطلب وہ وہاں سے اسی بارڈر کے تھرو غالباً قندھار سے انہوں نے آنا تھا، اور انہوں نے اسی بارڈر سے کراس کیا، اور میں نے ان سے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا نہیں ہم خیر خیریت سے وہاں سے نکلے ہیں، اور ان کے پاس کوئی لیٹر تھا ہاسپٹل کا، تو آنا جانا بھی ہے، لیکن بیچ میں حالات کا جو اپ اینڈ ڈاؤن کا سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے۔ فینسنگ کے اوپر جو
लोग वहाँ लोकल जो बता रहे हैं कि अभी तक फेंसिंग पे काम नहीं हो रहा, रुका हुआ है। तकरीबन 1 महीने या 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट, जब उन्होंने वो बाढ़ की जो पोल्स थी और जो वायर थी, उसको लेके गए थे, तो उसके बाद कोई इस किस्म का नहीं हुआ। सेकंड ये है कि वहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे दोबारा से टीटीपी क्लेम क्योंकि कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, टीटीपी का नाम ले रहा हूँ। तो वो उनके जो अटैक्स हैं, वो भी बढ़ गए हैं हमारे फोर्सेस के खिलाफ। तो यकीनन जो फेंसिंग हो रही है, वो भी क्योंकि बॉर्डर एरिया है, हमारा इस तरफ पाकिस्तान का जो पुराना फाटा है वो है, और उस तरफ उनके मुख्तलिफ इलाके जो हैं, वो तकरीबन 2400 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर का बॉर्डर जो है बीच में है। खैर, मुईद यूसुफ साहब ने दौरा कर लिया, इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर कहा है कि यार दुनिया हेल्प करे अफ़गानिस्तान की, लेकिन हम अ, उनके दिलों को नहीं जीत सके। ये बात मेरे लिए एक तजस्सुस है, जो अभी तक कायम है और शायद कायम रहेगी, कि वहाँ के लोग, आप अगर इतना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की हुकूमत और वहाँ के लोग आपको नहीं चाहते। ये असल मुद्दा है और ये असल प्रॉब्लम है, जिसको मेरे ख़्याल सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, और शायद इस पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान या दिल्ली बिल्कुल अलग करके है, लेकिन वहाँ अब भी सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, उनकी हुकूमत में भी और उनकी अवाम में भी। लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं है, डिफरेंट सिचुएशन है। खैर, वक़्त के साथ अभी आगे जाके नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स में क्या चीज़ें नई डेवलपमेंट होती है, और हमारा होल्ड कितना रहता है काबुल में, और न्यू दिल्ली का कितना इन्फ्लुएंस नज़र आएगा, ये वक़्त बताएगा, और सामने चीज़ें आती रहेंगी। अब तक की न्यूज़ अपडेट में इतना ही। किसी और न्यूज़ अपडेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।